گرامی قدر سامعین، عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایسی کتاب سے نوازا جو کتاب رہنمائی کرنے والی ہے اور راہ ہدایت ہے، جو بھٹکنے نہیں دیتی، جو راہ بھولنے نہیں دیتی، جو آزادی انسانیت کی راہ دکھاتی ہے، جس نے ہمیں اخلاق، تہذیب، تمدن اور دنیا میں رہنے کا ایک منشور دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی کتاب سے نوازا ہے۔ میں نے جو آیات تلاوت کی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ سورۃ قصص میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم حروف مقطعات ہیں، یہ واضح اور کھلی کتاب کی آیات اور نشانیاں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی باتیں اور ان کی خبریں۔ مشرکین عرب بلکہ عرب کا خطہ فرعون کے قصے واقعات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بے بہرا اور ناآشنا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب پہلوں کی خبریں صحیح ٹھیک بتاتی ہے۔ ہم آپ پر اب تلاوت کریں گے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم یؤمنون، یہ ایسی قوم کے لیے ہے جو ایمان لاتی ہے، جو ماننے والا ہے وہ اس قصے کو سنے گا، مانے گا، یقین رکھے گا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس کو سنے گا۔ یہ واقعات تورات میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہے، مگر اس کو صحیح اور ٹھیک قرآن پاک واضح طور پر دوبارہ بیان کر رہا ہے اور بالکل اسی طرح بیان کر رہا ہے، ہو بیان کر رہا ہے جیسا کہ یہ واقعہ ہوا۔ اگر ایمان لانے والے ہیں، دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، وہ دنیا کے کسی خطے کا، کسی فرقے کا، کسی جماعت کا، کسی مذہب کا پیروکار ہے، کسی شریعت پہ چلنے والا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے اس قصے میں واقعات ہیں اور اس کے لیے حکمتیں ہیں، اس کے لیے دلائل کی باتیں ہیں، اس کے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ شرط کیا ہے؟ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر مسلط ہو گیا اور ایک ملک پر اس نے قبضہ کر لیا، قبضہ جما لیا اور اپنی حاکمیت قائم کرنے کے در پہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبر بنایا تو کہا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں اور انہیں کہیں هل لك الى ان تزكى، تجھے اس بات کی طرف رغبت ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں، تجھے گناہوں سے پاک کر دوں، شرک سے پاک کر دوں، برائیوں سے پاک کر دوں، فحاشیوں سے، بریانی سے پاک کر دوں، تجھے تیرے ماحول کو پاکیزہ بنا دوں، تجھے یہ چاہیے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب اور پروردگار کی طرف رہنمائی کروں تو تخشیٰ، تو ڈرنے لگ جائے۔ حضرت موسیٰ وَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نشانی دکھائی اور بڑا اژدہا، لاٹھی اژدہا بن گیا، دکھایا اور یہ بتا دیا کہ معجزہ میرے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، یہ پوری کائنات کو عاجز کر سکتا ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کی، نافرمانی کی اور فقال، کہنے لگا فحشر فنادى، لوگوں کو جمع کیا، بیان کیا ان کے سامنے اور کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہاری تربیت
تمہارے معاملات کو دیکھنے والا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، وہ زمین پر اس نے قبضہ جما لیا اور کرسی اپنی بنا لی اور کہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تمہارا الہ ہی میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، اور وہ توحید کی دعوت دینے والوں کو سولی پہ چڑھا دیتا، ان کو جو ہے زندہ ان کو سولی پہ چڑھا کے ان کے ہاتھوں پر پاؤں پر میخی کاٹ دیتا۔ اللہ رب فرماتے ہیں فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا وہ میخیں کاٹ دیتا تھا، بڑے بڑے تیر لوہے کے وہ ہاتھوں میں کاٹ دیتا، جسم میں پیوست کر دیتا، وہ اتنی سخت سزائیں دیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا وقال ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، چھوڑو تو اپنے اہل ایمان والوں کو کہا، سختی والوں کو کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور وہ اپنے رب کو بلا کر کے دیکھ لے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بھی اس کو دکھا دیں گے ونوری فرعون و حامان وجنودہما، ہم اس کو دکھائیں گے، وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں، جس بات کا اس کو ڈر ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ زمین پر قبضہ کر لیا، ملک پر قبضہ کر لیا اور کرسی پر براجمان ہو گیا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور مصر والوں کو اپنے سلطنت والوں کے لوگوں کے ٹکڑے کر دیے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ اسرائیلی ہے، یہ قبطی ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بادشاہوں کی صف میں داخل ہے، یہ غلاموں کی صف کے اندر داخل ہے۔ اس کے لیے سکول کالج الگ ہیں، اس کے لیے پڑھنے کا کوئی نظام اور انتظام نہیں ہے، اس کے لیے وظائف وظیفے جاری ہیں، اس کے لیے مراعات حکومت کی طرف سے مفت دی جا رہی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اور ان کو کمزور کرتا تھا اور ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کرتا تھا۔ ایک جماعت غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، وہ ہمیشہ غلام رہے گی، اس پر کبھی ہریالی نہیں آئے گی، اس کو جینے کا حق نہیں دیا جائے گا، اس کو تعلیم نہیں دی جائے گی، اس کو سیاست میں آگے آنے نہیں دیا جائے گا، اس کے اخلاقیات اس کے الگ ہیں اور اس دوسرے طبقے کے الگ ہیں، ان کا بول باز، رہن سہن اور تہذیب، تمدن، ثقافت، ان کے لیے گاڑیاں، ان کے لیے بنگلے، ان کے لیے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ایک طبقہ ہے جس کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، وہ طبقہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ڈبائے جاتے، بڑے بڑے اہرام مصر آج بھی بنے ہوئے موجود ہیں۔ قاہرہ ایک ان کا خوب ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک حرم بنوایا، حرم کہتے ہیں ایک بڑا سارا ہوتا ہے پہاڑ کی طرف، اس کے اندر بادشاہوں کو دفن کیا جاتا تھا، ان کی جائیدادوں کو بھی اس میں دفن کیا جاتا تھا، اس میں الیکٹرانک نظام بھی ہوتا، اس میں جو ہے وہاں پر کوئی کا انتظام اور کوئی پورا محل بنتا تھا۔ 20 سال تک مزدوروں کو لگایا، آخر میں پورے مال کر ان کو مزدوری دیتے، پورے مال کر مزدوروں کو قتل کر دیا۔ یہ ان کا انتظام تھا۔ اور یستضعف طائفۃ منہ، ایک جماعت کو کمزور کرتا تھا، ویذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو وہ کیا زندہ رہنے دیتا، اس لیے کہ ان سے کام لینا تھا، ان کو کنیزیں اور باندیاں بنانا تھا، ان سے جو ہے اپنے گھروں کا کام کروانا تھا، اس لیے ان کی بچوں کو زندہ رہنے دیتا۔ یہ وہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا۔ وہ فرعون تھا جو بچوں کو قتل کر رہا تھا، وہ فرعون تھا جس نے جو ہے فساد برپا کر رکھا تھا، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ فرعون تھا جس کا دل اتنا سخت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حکم دیا ہوا تھا اپنی ایجنسیوں والوں کو کہ اگر کہیں بچہ کسی گھر میں بلکنے کی آواز آئے، رونے کی آواز آئے، حکومتی دفتر کے آپ اطلاع کریں، فوراً آدمی اس بچے کو چھین کے ماں کی گود سے نکال کے اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اور اس قوم پر جو اسرائیلی قوم تھی بے جا ٹیکس لگائے جاتے تھے، ان کا بچہ بڑے سکولوں میں وہ تعلیم حاصل نہ کر سکتا تھا، ان کے لیے ایک الگ نظام تھا، اور قبطیوں کے لیے جو بادشاہ کی قوم کے اس کے پارٹی کے لوگ تھے ان کے لیے ایک الگ نظام تھا۔ یہ دو تفریقیں اس نے بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا قاعدہ اور قانون یہ ہے ہم کمزوروں پر احسان کرتے ہیں، ہم کمزوروں کو بلند کرتے ہیں، ہم کمزوروں کو بادشاہ دیتے ہیں، ہم کمزوروں کو ایک وقت دہراتے ہیں، جو کمزوروں کے ہاتھ میں ایک وقت حکومت آ جاتی
سے مناظرہ کیا، جادوگر لائے گئے، انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اپنا اژدہا پھینکا تو وہ اژدہا ساری رسیوں کو نگل گیا۔ ان جادوگروں کے حق کو دیکھا، کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ فرعون کہنے لگا اچھا تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں ضرور تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اور تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا اور تمہیں ذبح کرا دوں گا اگر تم پیچھے نہ ہٹے۔ وہ سولی پہ چڑھ گئے، وہ پیچھے نہ ہٹے، انہوں نے قربانیاں دی۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کمزور قوم کو جس کو اخلاقی طور پہ، اقتصادی طور پہ، علمی اور تعلیمی میدان میں، سیاسی طور پہ الگ رکھا گیا، اس کے لیے الگ قانون وضع کیے گئے، اعلیٰ سطح کے افسران کے بچوں کے لیے الگ سے سکول اور کالج بنائے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قانون رکھا، ہم نے احسان کیا اس کمزور قوم پر، ہم نے اس کو ایک حکومت دی، اس کو بادشاہ دی اور فرعون قوم سے نجات دی۔ پہلے بارے میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ وہ یاد کرنے کی قابل ہے جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، اور تمہیں پورا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیتے تھے۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے یوں قتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، فرعون یوں قتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوچی۔ تو فرعونی لشکر کیا تھا؟ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا، وَأَنجَيْنَاكُم ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور دوسرے کنارے پہ تم کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نجات دی فرعون کی اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ظلم و ستم کے اندر پستی ہوئی اس قوم کو، دست مپرسی کے عالم میں بلکتی اور روتی ہوئی اس قوم کو۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے الگ اسلامی ریاست ہو، اسلامی ریاست کا نام ہو، وہاں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک شہر بیت المقدس کے قریب شہر ممالکہ کہا کہ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونا کیسے؟ اللہ اور جہاں سے چاہو اٹھاؤ، یہاں باغات ہیں، سرسبز زمینیں ہیں، یہاں ساری چیزیں وہ تمہاری ملکیت ہوگی، تمہیں آزادی دی جاتی ہے، تم اپنا تعلیمی نظام رائج کرو، اس کو مضبوط اور مستحکم بناؤ۔ تو اب کیا ہے؟ تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہوگے؟ تم استغفار کرتے ہوئے، اے باری تعالیٰ نغفر لکم خطایا، معافی مانگتے ہوئے اور اللہ سے اور اپنے صبر کو جھکاتے ہوئے تم اس شہر کے اندر داخل ہونا۔ بالکل اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس شہر اس ملک کے اندر داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم یہ کہنا کہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم عاجزی دکھاتے ہیں، جیسے تو کہے گا ہم ویسے کریں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، ہم تمہیں جو ہے محسن احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قانون بنایا اور پھر کہا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے حنتۃ کی جگہ پہ انہوں نے حنتۃ کہا، گندم کھانا، ہمیں چیزیں چاہیے، آزادی منانی تھی۔ آزادی کے لیے طریقہ کیا تھا؟ استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے۔ لیکن انہوں نے آزادی کیسے منائی؟ انہوں نے آزادی منائی حنتۃ، مذاق کیا اس کلمے کا اور کہا گندم چاہیے، گندم چاہیے، ہمیں اناج چاہیے، ہمیں جو ہے گیہوں چاہیے۔ انہوں نے اس طرح آزادی منائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان کو کہا گیا تھا حنتۃ کہو، اے اللہ معاف کر دے۔ انہوں نے اس کلمے کو بدلا اور کہا اے رب ہمیں اناج چاہیے، ہمیں چیزیں چاہیے، ہمیں تو حوافظ مقدار کے اندر گندم چاہیے۔ وہ اس طرف پلٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فانزلنا علی الذین ظلموا، ان ظلم کرنے والوں کو، ان اپنے وعدے اور عہد پیمان پر پورا نہ رہنے والوں
تھا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا۔ آزادی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ فتح نازل فرمائی اور کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ابھی آپ کو جو ہے مکہ فتح ہوگا قریب، اور آپ جو ہے مکہ کے اندر داخل ہوں گے، آپ کو قبضہ اور تسلط کیا جائے گا، اس لیے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تم کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ اور اس کی عزت کرو، وتوقروہ اس کی تعظیم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہم نے تمہیں آزادی اس لیے دینی ہے، ہم نے تمہیں ملک اس لیے دینا ہے، ہم نے تمہیں کنٹرول اس لیے دینا ہے، صبح و شام اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ اللہ کی نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے پیغمبر آپ کو یقین پایا، آپ کو جو ہے ٹھکانہ دیا۔ اے پیغمبر آپ کو نبوت، آپ کے پاس نبوت نہیں تھی، نبوت سے سرفراز کیا۔ اے پیغمبر آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کو مال دیا، آپ کو مدینہ طیبہ کی ریاست دی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کے نام کو بلند کر، اپنی اس نعمت کو بیان کر۔ اور جب سارے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اسلام کے اندر لوگ آئیں تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ آج ہماری بھی آزادی آنے والی ہے، 14 اگست کی ہم آزادی باجے بجائے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے دوسروں کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص ہونا ہے۔ کیا یہ آزادی منانے کا طریقہ اللہ پاک نے ہمیں ہدیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، فرمایا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا پیارا اور بڑا بلند دن ہے۔ انجى اللہ موسیٰ وقومہ، اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو آزادی دی تھی۔ ہم یوم آزادی مناتے ہیں روزہ رکھ کے۔ اور وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے غرق کیا تھا، ہم آزادی مناتے ہیں، ان کے غرق کا ہم جشن مناتے ہیں، کس طرح؟ اللہ کے نام کو بلند کر کے روزہ رکھ کے۔ آپ نے پوچھا اچھا یہ کون سا دن ہے؟ فرمایا انہ یعظمہ الیہود والنصارى، اس کو یہودی اور نصارہ وہ اس کو بڑا دن کہتے ہیں، جشن مناتے ہیں اس میں، لیکن کس طرح جشن؟ آپ نے فرمایا فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ نے روزہ رکھا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ فنحن اولی واحق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، یہ دن ہمارے لیے بھی معتبر اور محسن ہے۔ تو جشن آزادی کا دن ہمارے لیے، ہمیں وقت ملا ہے، ہمیں آزادی ملی ہے، ہمیں ایک الگ ایک مقام ملا ہے، ہم اس میں اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے، ہم اس میں اپنا نظام قائم کر سکتے ہیں، ہم اس میں کھلے آسمان تلے اللہ کے نام کو بلند کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہمیں اس لیے ملا ہے، اور اس کا شکریہ ادا بھی ہمیں اس لیے اس طرح کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اگر ہم شکریہ ادا اس طرح نہیں کریں گے جس طرح کہ ہم نے عہد و پیمان کیا تھا، جس طرح انہوں نے نعرہ لگایا تھا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور دینا پڑے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، سر اپنا کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس طرح وہ عہد اور پیمان کیا تھا، اس عہد اور پیمان کا تقاضا یہ ہے یہاں آج ہم اسی لا الہ الا اللہ کو رائج کریں۔ آج اپنے اس 5 فٹ کے اس جسم پر ہم اللہ کے کلمے کو بلند کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ان تمام لاشوں کے، ان کٹے ہوئے سروں کے اور نیزوں اور بچیوں کے انیوں پر رکھے ہوئے ان بچوں کے جو ہے بچوں کے جسموں پہ اور کرپانوں پر بچوں کو جو لٹکایا گیا، اور شاملی سے لے کر
پر اور چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور پھر چاندنی چوک کے وہ برگد کا درخت جس ایک درخت پر 1400 مسلمانوں کو لٹکایا گیا۔ ڈاکٹر ولید لکھتا ہے، وہ کہتا ہے 1857 کے اندر صرف 15 دنوں کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور 51,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی، 3 لاکھ قرآن پاک کی سے جلائے گئے، دلی کی جامع مسجد کو ازدبل بنا دیا گیا، اور جو ہے 27,000 مسلمان ایسے تھے سرکردہ لیڈر جن کو عدالت نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ کس لیے دیا؟ یہ قرآن کس لیے جلایا گیا؟ مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ یہ قرآن آزادی کے راستے بتاتا ہے، یہ قرآن جذبہ جہاد سکھاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مسجدوں کو صرف دلی کے اندر 1 لاکھ مساجد، مدارس اور گھروں کو مسمار کر دیا گیا، اور ان گھروں میں رہنے والوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑی، اور وہاں کے جو بادشاہ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا، سیاست سے کوس و دور، انگریزوں سے اس نے جو ہے وہ وظیفہ لیتا تھا اور آرام سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ آخری وقت میں مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دے بیٹھا، اور آخری وقت میں پھر اس کو قید کر لیا گیا۔ مغلیہ بادشاہ کو جس نے 800 سال تک ہندوستان پر اسلامی پنجہ پہنایا، ان کو جو ہے قید کر دیا گیا، لال قلعے کے اندر ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، اور انگریزوں کے گروہ اور جتھے کے جتھے آتے اور آ کے اس بادشاہ کو دیکھتے کہ مغلیوں کا بادشاہ کیسے ہوتا ہے، اور آخری وقت میں دلی سے یہاں سے اٹھا کے رنگور منتقل کر دیا گیا بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش کے بادشاہ کو وہ دلی ہندوستان میں منتقل کر دیا گیا تاکہ لوگ ان کو یاد ہی نہ کر سکیں، ان کے مقبرے پر ہی نہ پہنچ سکیں۔ اور آخری وقت میں جو شعر کہا بہادر شاہ ظفر نے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یاد میں۔ یہ حالات کر کے اس لیے تاکہ آزادی کی کوئی رنگ نہ بچے، مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا، کہا گیا رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، منیر احمد نانوتوی، حافظ ضابط شہید، یہ جہاں بھی پائے جائے ان کو گرفتار کر دیا جائے۔ وقت تو ایسا تھا اگر انگریزی افسروں کو یہ حکم تھا، پوچھے مسلمان ہے، اگلا کہے جی ہاں مسلمان ہوں، اس کو گولی سے اڑا دو، سر پہ دستار کی ہے، بڑی داڑھی ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، اس کو گولی سے اڑا دو، کیونکہ وہ آزادی کا فرزانہ ہے، آزادی کا نام لے کر کے آیا ہے، لیکن حالات نے داسا بدلا، گڑبڑ ہوئی، پھر آزادی کے نام سے اقوال ہوئے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی عیسائی مشیری کی کام کرنے آ گئے، مسلمانوں کو پیسوں کا لالچ دے کے، کہیں نوکریوں کا لالچ دے کے، کہیں ویزوں کا لالچ دے کے ان کو جو ہے عیسائی بنایا جانے لگا، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اس لیے کہ وہ یہ اتحاد کا نام مٹا دے، اسلام کا نام لے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کا نام لینے والے ہیں، ہم اسلام کرنے والے ہیں۔ قرآن میں کہیں پورا جہاد کا ذکر نہیں ہے، کہیں لڑنے کا ذکر نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا گیا، وہاں علماء کرام نے اپنی کوششیں تیز کر دی، کہیں تحریک خلافت چلی، کہیں تحریک ریشمی رومال چلی، کہیں تحریک اعتماد چلی، کہیں پانی پت کا میدان سجا، کہیں بارہ کوٹ میں شہداء شہید ہو گئے، کہیں شاملی کا میدان سجا، کہیں جو ہے کہیں دلی میں جو ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا۔ آخرکار مسلمان منظم ہوئے، ان کے اندر ایک نئی روح ہوتی گئی اور انہوں نے اسلام کے نام کو بلند کیا۔ فرمایا مولویوں کو تو حکومت دینے سے رہے، حکومت ملے گی، سیاست ملے گی، تو کیا کیا جائے؟ سیاست میں حصہ لیا جائے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا حسرت موہانی اور یہ سب حضرات
اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو نماز سکھائی، دین کی باتیں بتائیں۔ تو مولانا ہر اجلاس میں مسلم لیگ کا جہاں بھی اجلاس ہوتا، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی ان کو بلایا جاتا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پاکستان جو بننے جا رہا ہے اس میں مسٹر اور ملا کی تفریق کو ختم کرنا پڑے گا، حکومت مسٹر کے ہاتھ میں رہے گی، اور یہ صحیح بات ہے، رہنی بھی چاہیے، لیکن مسٹر کو بھی چاہیے کہ وہ ملا کی رہنمائی لے، کیونکہ پاکستان کے جو مقاصد ہیں وہ ملا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ پھر آخر میں یہ مصرع پڑھا کرتے تھے، ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا، مسٹر کو رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ساحل نہیں ملتا، اور ہمیں جو ہے یہ آج کی جو سیاست ہے اس میں سود نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کشتی نہیں ملتی۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبد الغنی پھولپوری رحمہ اللہ ساری رات وہ رات جو ہے ایک ہی سجدے میں گزار دیتے اور روتے ہوئے گزار دیتے، گڑ گڑاتے ہوئے، اے اللہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دے۔ پھر ایک الگ ریاست میں مسلمانوں کو ملی، اس ریاست کا قیام آ گیا، وہ ریاست وجود کے اندر آ گئی۔ اب مسلمانوں نے کیا کرنا تھا؟ اب اس ریاست میں آنا تھا، اور ریاست میں آتے ہوئے یہاں سے ہندوؤں اور سکھوں نے کوچ کیا، وہاں سے مسلمانوں نے کوچ کیا، اور کوچ کر کے جب پاکستان آنے لگے بڑے خوش تھے، ہم نے ایک ریاست بنائی ہے، اللہ نے ایک ریاست ایک نام عطا کیا ہے جہاں ہم آزادی سے اسلام کا نام لے سکیں گے، جہاں ابو بکر اور عمر کے ماننے والے ہوں گے، جب عثمان اور حیدر کرار کے نام لینا ہوں گے، جہاں مسجدوں کے اذانوں پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، جہاں مساجد محفوظ ہوگی، جہاں مسلمانوں کی تعلیمی نظام یکساں ہوگا، بڑوں کے لیے الگ نظام، چھوٹوں کے لیے الگ تعلیمی نظام نہیں ہوگا، جہاں یونیورسٹی کالج کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم اسی طرح دی جائے گی جس طرح مدارس اور مساجد کے اندر دی جاتی ہے۔ ہمیں ایک ایسا ملک ہمیں ملا ہے جس ملک کے اندر جو ہے ہم آزادی سے اپنے دین کا نام لے سکیں گے۔ لوگ بڑے خوش تھے اور بڑے خوش ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ادھر ہندوؤں اور سکھوں نے اعلان کر دیا مسلمانوں کو پاکستان نہ پہنچنے دو، اور ان کا یہیں سے صفایا کرنا شروع کر دو، کسی شہر میں، کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں کوئی مسلمان تمہیں نظر آتا ہے اس کو اڑاتے چلے جاؤ، کسی کوئی قافلہ نظر آتا ہے اس کو چیرتے چلے جاؤ۔ انہوں نے کرپانیں کہیں برچھیوں سے، کہیں نیزوں سے، کہیں تلواروں سے، کہیں جو ہے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے مسلمانوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ بچہ نظر آیا، بوڑھا نظر آیا، خاتون نظر آئی، صرف مسلمان دیکھتے تھے ان کو ذبح کر جاتے تھے۔ جن کے ساتھ رشتے داریاں، جن کے رشتے داریوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا اور دعوتوں میں اکٹھے شریک ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے میل ملاپ اور رہن سہن میں اکٹھے تھے، لیکن آج دشمن ہو گئے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہی دو قومی نظریہ تھا، جس دو قومی نظریے کی بنیاد پہ مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل کیا۔ پاکستان مارچ وجود کے اندر آ گیا۔ اب فیروز آباد سے ایک جو ہے قافلہ چلتا ہے، اور قافلہ چلتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں مسلمانوں کی لاشیں لجپت پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف سے کرانے کی آواز آتی ہے، جانے والا آگے گیا، اس نے دیکھا ایک عورت کی ٹانگیں اور ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس عورت کو اٹھانا چاہا، اس عورت نے کہا غم نہ کریں، آپ جائیں، آپ پاکستان چلے جائیں، مجھے یہاں چھوڑ دیں، میں تم پر بوجھ معلوم ہوں گی، اور مجھے خوشی ہے میرا پاکستان بن گیا اور میں کسی امت کے کسی کام آ گئی۔ پھر وہ کہنے والا کہتا ہے ہم تھوڑا آگے چلے، ہم نے نہر عبور کی، نہر کراس کرنے کے بعد پھر یہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کئی بچوں کی لاشیں ہیں،
کر اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے وہ اس نہر کے اندر ڈوب گئی ہیں اور اپنی جان کو جان آخری کے حوالے کر دیا ہے۔ آخری لمحات میں انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ تم قافلہ لے کے پاکستان جا رہے ہو اور پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ اور پھر آگے چلے، آگے ایک عورت ہے، اس نے دیکھا قافلہ فیروز پور سے جا رہا ہے، اس عورت نے دیکھا قافلے والوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا میرے خاندان کا کوئی فرد نہیں بچا، میرے خاندان کا قافلہ لٹ گیا ہے، یہ زیورات لے جاؤ، یہ میرے زیورات لے جا کے تاج اعظم کی دھول میں ڈال دینا، کہیں یہ پاکستان کے کام آ جائیں گے۔ وہ پاکستان اتنی قربانیوں سے بنا ہے۔ اور پھر فیروزپور سے ایک قافلہ چلا اور قافلہ چلتے ہوئے کافی بڑا قافلہ تھا، اس کا گھراؤ ہندوؤں اور سکھوں نے کر لیا اور ان کا ایک بچہ انہوں نے لے لیا۔ بچہ لے کے انہوں نے آسمان کی طرف اچھالا اور نیچے کرپان پہ اس بچے کو جو ہے اس کے سینے کو رکھ لیا اور ایک کر کے کہا لو یہ تمہارا پاکستان ہے۔ اور فیروزپور کا وہ واقعہ بھی ہزاروں لاکھوں جانے گئی، 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 1.5 لاکھ سے زیادہ خواتین نوجوان لڑکیوں کو باندی بنا دیا گیا اور لاکھوں لڑکیوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا اور کئی عورتوں نے کنوؤں کے اور باولیوں کے اندر کود کر اپنی جان اور اپنی عزت کو بچایا۔ اب وہ اپنے ایک بچے کو اٹھایا، وہاں فیروزپور میں لڑائی ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، لڑائی ہوتے ہوئے ایک باپ جو ہے بچے کا باپ وہ زخمی ہو گیا، وہ خواتین کو ہوش نہ رہا، بچہ ابا ابا کہتے ہوئے میدان میں آیا، سکھوں نے اسے اٹھا کے آج وہ کہا کہ مسلموں دیکھ لو تمہارے آج اولاد کا اور تمہارے پاکستان کا کیا حال کرتے ہیں۔ آسمان کی طرف بچے کو اچھالا اور اچھال کے نیزے کی اڑی میں رکھ دیا اور کہا یہ لو یہ تمہارا ہے پاکستان۔ پھر اڑیسہ سے 1 لاکھ کا قافلہ چلا، وہ قافلہ چلتے ہوئے ان کا گھیراؤ کیا گیا۔ اتنے بڑے قافلے کو مارنا 15 اگست کی بات ہے 1947، اتنے قافلے کو آپ لوگ مار نہیں سکتے تھے، پھر بھی حملہ ہوتا، کچھ شہید ہو جاتے، کچھ جل پڑتے۔ پھر مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہندوستان کی حکومت نے ہندو فوجیوں کو بھیجا کہ اس قافلے کو ختم کر دیں۔ 1 لاکھ کے قافلے نے صرف اور صرف 96,000 سارے قتل ہو گئے، 4,000 وہ پاکستان لوٹے ہوئے مرتے مراتے اپنی آبروئے اور عزتیں کھوتے ہوئے وہ پاکستان پہنچے۔ ایک ٹرین کلکتہ سے چلتی ہے، اس میں کئی ہزار لوگ موجود ہیں اور ٹرین بھری ہوئی ہے اور جب لاہور پہنچتی ہے یہاں مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کھانا تیار کیا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے مختلف قسم کے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے جاری ہیں۔ گلے آنکھیں لگی ہے، خوفیوں میں بوگیوں میں کھڑکیوں سے مسلمانوں نے جانتا ہے ابھی ہمارے بھائی واپس باہر کریں گے، ابھی خواتین کا استقبال کریں گے، ابھی یہاں بچوں کو ہم پیار کریں گے۔ وہاں خوفیوں میں جب اندر نظر ڈالی ہے کٹے ہوئے سر ملے ہیں، اندر نظر ڈالی ہے کٹی ہوئی لاشیں ملی ہے، اندر جو ہے کہیں کرانے کی آواز، کہیں زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ اب کہاں ویلکم کہنا، کہاں خوشامدید کہنا اور کہاں اپنے یہ لاشیں دے کر کے انہوں نے پاکستان کو بنایا تھا۔ اور شاید کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر
کے اندر میسر ہوگا۔ بڑوں کے لیے نظام تعلیم الگ ہے، اور غریبوں کے لیے الگ نظام تعلیم ہوگا۔ یہاں پاکستان کی زینب وہ محفوظ کی عزت اور عصمت وہ محفوظ نہیں رہے گی اگر ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی، کبھی وہ اپنی عزتوں کو جناب نہ کرتے۔ اگر ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی وہ ظالم بن چکا ہے، کبھی اپنے جگر گوشوں کو یوں سر عام قتل نہ کروا دے، کبھی یہ نعرے نہ لگا دے کہ ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بچ کے رہیں گے ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، سیدھے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، سربراہ کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج پاکستان ہمارے پاس ہے، ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے ہمسایوں کے جو ہے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، ہم سے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ وہ اتنوں نے کہوار کیوں چھوڑا؟ انہوں نے وطن کی قربانی کیوں دی؟ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے؟ وہ 10 لاکھ افراد وہ کیوں شہید کیے گئے؟ ان کو زندہ کیوں جلا دیا گیا؟ ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے اور چوڑے کے اندر زندہ کیوں جلایا گیا؟ صرف لا الہ الا اللہ کے لیے۔ آج ہم عزم کریں، ہم آج ارادہ کریں، جشن آزادی منائیں گے، ضرور منائیں گے، روزہ رکھ کے منائیں گے، استغفار کر کے منائیں گے، اپنے رب کو یاد کر کے منائیں گے۔ ہم جشن آزادی باجے بجا کے نہیں منائیں گے، رقص و سرود کی محفلوں میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دیں گے، اپنے بچوں کو سلنسر نکال کے موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اپنے سڑکوں کا عمل بحال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آخری بات کہتا ہوں، اے وطن ہم تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں۔ یہ مال کیا چیز ہے؟ ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب ذہن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب ذہن چمن کی مٹی، اسے سرخ کیسے ہوتی ہے؟ اپنا خون دے کے، اپنی جان دے کے سرخ ہو جاتی ہے جب ذہن چمن کی مٹی۔ اسی شام تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔